ہماری کمزوریاں، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بہت گناہگار تھا، ایک مرتبہ بہت بڑے عابد یعنی عبادت گزار کے پاس سے گزرا جس کے سر پر بادل سایہ کیا کرتے تھے۔ گناہگار شخص یہ سوچ کر اس عابد کے پاس بیٹھ گیا کہ میں گناہگار ہوں اور یہ بڑے عبادت گزار ہیں، اگر میں ان کے پاس بیٹھوں تو امید ہے کہ اللہ کریم مجھ پر بھی رحم فرما دے۔ عابد کو اس کا بیٹھنا بہت ناگوارا گزرا کہ کہاں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں یہ پرلے درجے کا گناہگار، یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ چنانچہ اس نے بڑی حقارت سے اس شخص کو کہا، اٹھو یہاں سے۔ اس پر اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے کہو کہ اپنے عمل سے نئے سرے شروع کریں۔ میں اس گناہگار کو بخش دیا اور عبادت گزار کی عمل ضائع کر دی۔ جس طرح انسان کا ظاہر بہت سی خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا باطن میں اچھائیوں اور برائیوں کا مرکب ہوتا ہے۔ مسکراہٹ، جسمانی حرکات و سکنات کا باوقار ہونا، نرم انداز گفتگو، صاف ستھرے کپڑے، سلیقے سے سنوارے ہوئے بال، ناخن اور دانتوں کا صاف ہونا، جسم پر میل کچیل کا نہ ہونا اور دیگر بہت سی چیزیں انسان کے ظاہر کو اچھا بناتی ہیں، جبکہ گالم گلوچ، فحش کلامی، جھوٹ، غیبت، تہمت لگانے، چولی کھانی، چوری کرنے اور ظلم کرنے جیسا اور ہمارے ظاہری کردار کو داغدار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں سے ہمدردی و خیرخواہی کا جذبہ، ان سے محبت رکھنا، عاجزی، اخلاص جیسے جذبات ہمارے باطن کو چمکا دیتے ہیں، جب کسی سے حسد و جلن رکھنا، بغض و کینہ رکھنا اور ریاکاری جیسے بہت سی برائیاں ہمارے باطن کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ باطن کی اچھائیاں اور برائیاں ظاہر پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثلا دل میں نرمی ہوگی تو اس کی مٹھاس زبان پر بھی آئے گی۔ ہمارے باطن کو گندا کرنے والے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم تکبر کریں، کسی شخص کو گھٹیا اور حقیر جبکہ خود کو اس سے افضل اور بہتر جانے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمام لوگ امیری، غریبی، بیماری و تندرستی، سستی چستی، ترقی ناکامی، کامیابی کمزوری، طاقتور ضعیفی جوانی وغیرہ کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے۔ ان میں فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک شخص دوسرے سے برتر یا برابر یا کمتر ہوتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ہم خود دوسروں کے مقابلے میں کیا سمجھیں، برتر، برابر یا کمتر؟ تو گزارش ہے کہ خود کو کسی کی برابر سمجھنے میں بظاہر کوئی حرج نہیں، اور اگر ہم خود کو دوسروں سے حقیر سمجھیں تو یہ عاجزی ہے، جو کہ اچھی بات سے اور بھاگ سے ثواب ہے۔ لیکن ہم کسی کو اپنے سے گٹھیا، حقیر اور کمتر سمجھیں تو یہ بری بات ہے۔ اس کو تکبر کہتے ہیں، جو حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا ہے۔ قیدخانہ، تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چوینٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے اس پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کی بلوس نامی قید خانے کی طرف ہنکارا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی۔ تکبر کے اثرات۔ تکبر ایسی ہلاکت خیز باطنی بیماری ہے کہ اپنے ساتھ دیگر کئی برائیوں کو لاتی ہے اور اچھائیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ چنانچہ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، متکبر شخص جو کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنی مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص عاجزی پر قادر نہیں ہوتا جو تقوی و پرہیزگاری کی جڑ ہے
کینہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹی عزت کی وجہ سے غصہ نہیں چھوڑ سکتا، حسد سے نہیں بچ سکتا، کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا، دوسروں کی نصیحت قبول کرنے سے محروم رہتا ہے، لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الغرض متکبر آدمی اپنا برم رکھنے کے لیے ہر برائی کرنے پر مجبور اور ہر اچھے کام کو کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ تکبر کی وجوہات: انسان عموماً 9 وجوہات کی بنا پر خود کو افضل اور دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 دولت، نمبر 4 صحت و طاقت، نمبر 5 شہرت، نمبر 6 عہدہ و منصب، نمبر 7 حسن و جمال، نمبر 8 حسب نسب، نمبر 9 کامیابیاں۔ ذرا سوچے کہ اس تکبر کا کیا حاصل؟ محض لذت نفس، وہ بھی چند لمحوں کے لیے، جبکہ اس کے نتیجے میں اللہ و رسول کی ناراضگی، مخلوق کی بیزاری، میدان محشر میں ذلت و رسوائی جیسے بڑے بڑے نقصانات کا سامنا ہے۔ آپ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں کہ چند لمحوں کی لذت چاہیے یا ہمیشہ کے لیے جنت، میدان محشر میں عزت چاہیے یا ذلت۔ یقیناً ہمارے خسارے یعنی نقصان میں نہیں رہنا چاہیے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر اس کی مرض تکبر کی موجودگی کا پتہ چلائے اور اس کی علاج کے لیے کوشاں ہو جائے۔ تکبر